السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک اچھے سے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، اور معاشرہ آج میرا عنوان جو ہے وہ معاشرے کے حوالے سے ہے۔ معاشرے میں ملک بھی تصور کیے جاتے ہیں، قومیں بھی تصور کی جاتی ہیں، اور تمام اگر خطہ ارض کو دیکھا جائے تو معاشرتی بگاڑ کی بیسک وجوہات کیا ہے، معاشرے بگاڑ کا شکار کیوں ہوتے ہیں اور قومیں زوال پذیر کیوں ہوتی ہیں، یہ ایک عجیب سا سوال ہے۔ تو بیسک وجہ یہ ہے کہ بہت سارے تجزیہ نگار، بہت سارے تھنک ٹینک، بہت سارے مذہبی اسکالرس، بہت سارے افراد اصلاح معاشرہ کے لیے اور ایون سیاستدان بھی اپنی کاوشیں کرتے نظر آتے ہیں، مگر اقبال فرماتے ہیں اگرچہ علماء بھی ہیں پیدا، حکماں بھی ہیں پیدا، اگرچہ شاعر بھی ہیں پیدا، علماء بھی ہیں، حکماں بھی ہیں، خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زمانہ۔ تو اسلام تو آپ کو ذہنی اور جسمانی غلامی سے نجات دلانے کے لیے مذہب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو آج ہم ذہنی اور جسمانی طور پہ طاغوتی طاقتوں کے کیوں اس کا نام کیا ہے زیر اثر چلے گئے ہیں، معاشرے کیوں تباہ ہو گئے، قومیں کیوں تباہ ہو گئیں، مسلم امہ میں مرد مومن کا کردار کیوں ختم ہو گیا، معاشرے میں جو پازیٹیوٹی ہے یا ایک اچھے فضا کا خاتمہ کیوں ہو گیا، یہ ایک ایسے سوالات ہیں جن کا حل علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے بتا دیا۔ مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج ہم حقیقت کو محسوس کرنے کی بجائے، حقیقت کو پرکھنے کی بجائے، اندھوں کی طرح ہم اسی دیے کو بجھا دیتے ہیں جس سے ہمیں روشنی ملنی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی بیسک بنیادی وجہ جو مجھے نظر آتی ہے کہ ہم ظاہری عقیدت کی طرف چلے۔ سید ثاقب شاہ صاحب، تھینک یو فار واچنگ ٹو می۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اچھائی کو تو تسلیم کرتے ہیں اپنے ذہنی طور پہ، مگر دماغی طور پہ اور دلی طور پہ ہم اچھائی کو جو اپنے جسم و جان میں اور روح میں بسانے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ اور جو بیسک بگاڑ کی میں اقبالیات پہ میں نے اپنی ساری زندگی ریسرچ کی ہے، بچپن سے لے کے اب تک اقبال کو پڑھتا ہوں، تو مجھے ہر مسئلے کا حل علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام سے مل جاتا ہے کہ علامہ محمد اقبال مرد درویش، مرد کلندر نے جن نقائص کا جو اس کا نام کیا ہے بتایا اور جو رہنمائی دی قوم کو، اس حوالے سے ایک بڑی اچھی چیز ہے۔ اب دیکھا جائے تو اسلام ہو، صوفی، آپ دیکھا جائے تمام انبیاء علیہ السلام ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں، اہل بیت کی ذات ہو، صوفیہ اعظام ہو یا مرد مومن کا کردار ہو، سب لوگ ایک ہی چیز پہ کو زیر و بحث بناتے ہیں کہ اپنے تزکیہ نفس کرنا اور اپنا خود محاسبہ کرنا، اپنے خود کا محاسبہ کرنا ہزاروں سالوں کی عبادت سے بہتر تصور کیا جاتا ہے۔ اور بیسیکلی آپ کا جو تزکیہ نفس ہے، متقی لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے، تو تزکیہ نفس ہے کیا؟ یہ ایک بڑی گہری سوچ ہے، جبکہ علامہ اقبال تو فرما رہے ہیں کہ بڑے بڑے دانشور جنہوں نے معاشرے کو تبدیل کرنا ہوتا ہے، سلمان بٹ، تھینک یو فار واچنگ ٹو می، حکمران ہو جائیں، علماء دین ہو جائیں، تجزیہ نگار ہو جائیں، موٹیویشنل اسپیکر ہو جائیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، یا جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ معاشرے کی اصلاح والے ہو جائیں، کام کر رہے ہیں اپنی طرف سے معاشرے کی اصلاح کے لیے، مگر ان کے تمام کی محنتیں نکارہ چلی جائیں گی اس ماہی گیر کی طرح جس کو پتہ ہی نہیں کہ جس تالاب میں وہ مچھلیاں پکڑنے جا رہا ہے اس میں ایک مچھلی بھی نہیں، بلکہ اس کو تو کسی اور ماہی گیر نے ساری مچھلیاں پکڑ لی ہیں۔ اسی طرح اس کی محنتیں ضائع چلی جائیں گی جب تم نیوٹرل نہیں رہو گے، جب تم متوازن نہیں سوچو گے۔ اور اپنے آپ کو بیلنس کرنے کے لیے اسلام نے بہت سارے آپ کو چیزیں بتائی ہیں۔ اب متوازن ہونا کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ متوازن چیز ہے کیا۔ متوازن ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی ذات کو، اپنے ذاتی اختیارات کو نکال ختم کرنا، یعنی کہ غرور و تکبر کا خاتمہ کر لینا، اپنے عہدہ، طاقت، دولت کو نکال کے آپ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں خدا کی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کیا چیزیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا۔
جب آپ اپنی مرضی لے آئیں گے اللہ کی رضا کے سامنے تو پھر آپ نیوٹرل نہیں رہے، آپ متوازن نہیں سوچ رہے، بلکہ اپنے ذاتیات پہ مبنی فیصلے کر رہے ہیں۔ جب آپ اپنی ذات کو نکال دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں اور ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، تو پھر آپ اپنے ذاتی انا کے لیے تسکین کے لیے، اپنے خواہش نفس کی تسکین کے لیے فیصلے نہیں کرتے، بلکہ آپ ایک حقیقت پہ مبنی فیصلے کر رہے ہوتے ہیں جس کو اس ذات نے ہمیں وہ فیصلے دیے ہیں جو ہمارا خالق مالک ہے، اور جس نے ہمارے لیے ایک ایسے اصول وضع کر دیے ہیں جن پہ عمل پیرا ہو کے ہی معاشرہ مثالی بنتا ہے۔ اب جب تمام افراد واحد جو بھی معاشرے کے افراد ہیں ہر کوئی اپنی منمانیاں کرنا شروع ہو جائے گا تو معاشرے میں جنگل کا قانون ہوگا، اور معاشرے میں انصاف نام کی چیز کا خاتمہ ہو جائے گا، اور یوں معاشرہ بگاڑ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں نفرتیں جنم لیں گی، معاشرے میں لڑائی جھگڑے جنم لیں گے، معاشرے میں تباہی کا باعث بنے گا، اور یوں معاشرے کا نظام کو اپنے قابو میں رکھنا کسی کے لیے بھی ناممکن ہوتا ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے جو متوازن رکھنے کے حوالے سے بتا دیا، اب متوازن رکھنے کے حوالے سے جو اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ تم کسی سے حسد مت کرو، جھوٹ مت بولو، تمہارے زبان اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ ہونا چاہیے، یہ چیزیں معاشرے کی بگاڑ سے بچاتی ہیں۔ تو اب آپ جب حسد نہیں کرتے، غصے میں نہیں آتے، اور اپنے آپ کو نیوٹرل رکھتے ہو، اور جب انصاف پہ مبنی فیصلے بھی ریاستیں کرتی ہیں تو پھر معاشرے کا نظام بالکل درست رہتا ہے۔ جب سیاستدان بھی ہٹ درمی کا شکار ہو جائیں گے اور اپنے ذاتیات پہ مبنی فیصلے کریں گے، اور جو ریاست کا آئین ہے اس کے متصادم فیصلے کریں گے، تو معاشرتی بگاڑ پیدا ہوگا۔ جب علماء دین خدا کے احکامات کو نہیں کے مطابق تبلیغ نہیں کریں گے، بلکہ اپنے ذاتی فرقہ اور ذاتی ایجنڈا کے طور پہ اپنی تبلیغ کے لیے کریں گے، تو پھر معاشرے میں مذہب کا تصور بھی جو ہے نا وہ تبدیل ہو جائے گا۔ اسی طرح تجزیہ نگار جو ہے وہ کوئی بھی اگر 100% ایکوریسی پہ نہیں ہے۔ اب سب سے زیادہ مشکل کام اصلاح معاشرہ ہے، اور اصلاح معاشرہ کے لیے آپ کو 100% ایکوریٹ ہوں گے تو ہی آپ کی بات دل میں اثر کرے گی۔ اگر آپ کی ذات میں خود بگاڑ ہوگا تو پھر آپ معاشرے کی اصلاح کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک جھوٹا انسان معاشرے میں اگر اصلاحی والے سے بات کرے گا تو لوگ اس کی بات کا یقین نہیں کریں گے، یو ٹرن کی بات کا یقین نہیں کریں گے۔ ایک انسان جس کو معاشرتی طور پہ اور کردار کے علاوے سے گرپ حاصل نہیں ہے، اور وہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ فیصلے کیسے لینے ہیں اور کیسے معاشرے میں پازیٹیوٹی کو پروان چڑھانا ہے، یا انصاف کو کیسے پروان چڑھانا ہے، یا معاشرے کو متوازن کیسے رکھنا ہے، یا معاشرے میں قوموں کو کیسے ایک کرنا ہے، یا معاشرے میں قوموں کے تشخص کو کیسے اجاگر کرنا ہے، چاہے خارجہ پالیسی کے حوالے سے، چاہے وہ اگر کوئی اسلام کا حکمران ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا احکامات ہیں ریاست کو چلانے کے حوالے سے، اور کس طرح اسلامی تشخص کو اجاگر کرتے ہوئے اسلامی فلاحی ریاست کو کیسے پروان چڑھانا ہے، اور قوموں کے مرال کو کیسے بلند کرنا ہے، اور قوم کو کیسے ایک ویژن دیتے ہوئے ایک کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں آتی ہیں لیڈرشپ پہ، اور علماء دین کے کردار کے حوالے سے بات ہوتی ہے۔ تو آج کے دور میں دیکھا جائے تو مذہبی ہم آہنگی کی بات ہو رہی ہے۔ معاشرتی بگاڑ کی سب سے بڑی مجھے بیسک وجہ یہی نظر آ رہی ہے کہ سب جتنے بھی مذاہب والے ہیں انہوں نے خدا سے بغاوت کر لی ہوئی ہے، اور خدا کے مذہب کو بھی ایون تبدیل کر دیا ہوا ہے، اور پھر خود مذہبی ہم آہنگی کس پہ کر رہے ہیں؟ شیطانی ایجنڈوں پہ اکٹھا ہونے کے لیے، کہ اب جو ہے چونکہ ہم شیطانی اوصاف کو اپنا لیے، ہم نے جو بھی شیطان کہتا ہے ہم مانتے ہیں، تو لہٰذا کہ جو مذہب تو ہم نے چھوڑ دیا پیچھے، کیونکہ ہم نے اپنی ذاتیات پہ اور اپنی ذات کو ملوث کر لیا ہے، اپنے تحت ہم فیصلے کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا جو مذہب تو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، تو مذہبی والے سے ہم کیوں لڑیں؟ اب لہٰذا ہمیں مذہبی ہم آہنگی آنی چاہیے، جبکہ اسلام کا جو ریاست کا تصور ہے، اسلام کہتا ہے کہ اسلامی ریاست کے سربراہان جو امت مسلمہ کو لیڈ کر رہے ہیں وہ وہاں پہ نکلے جہاں پہ لوگ جہالت کے اندھیروں میں گرے ہوئے ہیں، جہاں پہ شیطانیت کا دور ہو رہا ہے، جہاں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، جہاں پہ لوگوں کو جسمانی اور ذہنی طور پہ غلام بنایا جاتا ہے، ان کو ان کی غلامی سے نجات دلائیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے دور میں ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا، حضرت علی کے دور میں ہوا، حضرت عثمان غنی رضی کے دور میں مسلمان مجاہدین کے لشکر جاتے تھے اور لوگوں کو ذہنی اور جسمانی غلامی سے نجات دلانے کے لیے ان درندہ صفت حکمرانوں سے جو
اپنے عہدہ طاقت اور دولت کے نشے میں چور تھے اور لوگوں کو غلام بناتے تھے اور نسل در نسل غلامی چلتی تھی. ان کے مال دولت زندگی کی ایک ایک سانس کی غلامی ان کے پاس تھی، جو جن کے وہ متحد تھے، اور وہ اپنی زندگی سے ایک سکھ کا سانس بھی نہیں لے سکتے. اسلام نے پابندیاں بھی لگائی ہیں اور آزادیاں بھی دی ہیں، اور پابندیاں اس لیے لگائیں کہ معاشرتی بگاڑ پیدا نہ ہو، اور آزادیاں اس والے سے دی کہ تم کسی بھی شیطانی ایجنڈے کو فالو نہیں کرو گے، بلکہ تمہارے نزدیک خدائے واحد کا جو پیغام ہے تم اس کے غلام ہو، اور اسی غلامی میں تمہارے لیے آزادیوں کا سامان رکھ دیا گیا. اب جو میں بیسک میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ انسان معاشرتی بگاڑ کیوں ہوتا ہے. معاشرتی بگاڑ اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ متوازن نہیں سوچتے، جب آپ اپنے ہی تحت فیصلے کرتے ہیں. اب دیکھیں، اسلام نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بھی کچھ رائٹس دیے ہیں، جیسے شادی کا رائٹ ہو جانا، کہ آپ اپنی پسند سے شادی کر سکتے ہو، مگر یہ نہیں کیا کہ اپنا شادی کے بعد بھی ذلت کے طوق پہنو، یا شادی بھی کا کنسیپٹ بھی اس لیے کہ تم ذلت کے طوقوں سے نکل جاؤ. اسی طرح اسلام نے دولت کو بڑی اہمیت حاصل ہے، مگر دولت کا مقصد یہ نہیں کہ انسان خود کو بیچ کھائے اور دولت چند پیسوں کے عوض اور انسان خدا کا باغی بن جائے. اسی طرح مختلف چیزیں جو ہیں وہ آزادیوں کے ساتھ غلامیوں کے ساتھ آزادیاں جو ہیں وہ ملی ہوئی ہیں اس صورت میں کہ اگر آپ رائٹ چلتے ہو. اگر آپ ہو ہی رانگ تو پھر آپ نے تو غلامیوں کے طوق تو شیطانی اصحاب کے ہاتھوں پہن لیے. آپ نے رحمان کی حدود میں رہتے ہوئے خدا کی غلامی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو تسلیم کرتے ہوئے اگر آپ پازیٹیو طریقے سے چلتے ہو تو اسلام تمہیں اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے آزادیوں کا بھی سامان پیدا کرتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو اب دیکھا جائے تو علامہ محمد اقبال کی شاعری سے ہر چیز کا ایک حل نظر آ جاتا ہے. اب چونکہ آج کے دور میں دیکھا جائے تو ہر چیز کو دیکھا جا رہا ہے تہوار کی صورت میں. آج دیکھا جائے تو جتنے بھی مسائل نظر آتے ہیں، چاہے دیکھیں کشمیر ایشو دیکھ لیں، کشمیر آزاد ہونے نہیں جا رہا، شام میں اتنی زیادہ قتل و غارت ہو گئی، فلسطین کا مسئلہ اتنے سالوں سے وہاں پہ قتل و غارت ہو رہی ہے، جبکہ امت مسلمہ جو ہے وہ متحد نہیں ہو پا رہی. اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ ہر کوئی نیوٹرل نہیں ہے، ہر کوئی اپنے ذاتی مفاد کے تحت فیصلے کرتا ہے، اور جو خدائے واحد کا پیغام ہے اس کو کوئی نہیں مانتا، چاہے کوئی بھی اسلامی ملک ہو. اور اس کی بیسک وجہ فرقہ واریت اور اپنی ذاتی کی تسکین ہے. اور دوسرا اغیار اور غیروں کی پالیسیوں کے نیچے آ جانا، ان کی چلاکیوں کی وجہ سے، ان کی شاطر طبیعتوں کی وجہ سے، یا خود کی لالچ کی وجہ سے، یا کسی کے ٹیکنالوجی کی طاقت سے مروب ہوتے ہوئے یہ ایک علیحدہ سے ایشو ہو جاتے ہیں. تو آج امت مسلمہ جو اتنی کمزور اسی لیے ہے کہ فرد واحد سے معاشرہ جنم لیتا ہے نا. ایک فرد ملتا ہے، فرد سے فرد کڑی ملتی ہے تو معاشرہ جنم لیتا ہے. تو معاشرے کی جو اصلاح کے والے سے بھی، جو میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا کہ سیاستدانوں، علماء دین اور تجزیہ نگار اور جو موٹیویشن کرنے والے ہیں، جو معاشرے میں جو پازیٹیوٹی پروان چڑھانے رہتے ہیں، وہ اہم کردار نظر آتے ہیں. سابقہ ادوار، اب دیکھا علامہ اقبال کی شاعری کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال تو کہتے ہیں کہ اٹھا میں خانقاہ و مدرسہ سے غمناک. تو علامہ اقبال تو مدرسوں اور خانقاہوں سے بھی غمناک اٹھتے ہیں، اور دوسری طرف فرماتے ہیں کہ جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست رہی نہیں میری ضرورت یہ فلاح. علامہ صاحب تو سب سے جو ہے وہ نامید نظر آتے ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ علماء دین ہو، چاہے صوفیہ ظاہر بین صوفیہ ہو، کیونکہ سب نے داؤد خان تھینک یو فار واچنگ ٹو می، بھائی کیسے ہیں آپ، سب خیریت ہے. تو اس وجہ سے علامہ اقبال نے اتنے سالوں پہلے، جہاں اس دور میں پھر بھی پازیٹیوٹی تھی، پاکستان بنانے میں کردار کی فتح تھی، نیوٹرل شخصیات کا ہاتھ تھا، پاکستان وارث وجود میں آیا، خالی ہاتھ سے ہندوؤں، سکھوں سے اور عیسائیوں سے اور یہودیوں سے ہم نے پاکستان لے لیا. تو جب آج پاکستان تو بن گیا ہے، مگر ہم نے پاکستان کے نظریات سے بھی انحراف کر لیا. آج ہم جو ہیں وہ پاکستان میں جو ہے وہ ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے اور امت مسلمہ کی قیادت کرنے کا جو کنسیپٹ تھا وہ بھی ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے. آج ہر جگہ پہ اس کا نام کیا ہے، غلامی نظر آتی ہے. تو علامہ اقبال کی غلامی کے حوالے سے جو ہے نا، جو نیوٹرل پن ختم ہو جانا اور غلامی کی جو توق انسانوں میں پڑ جاتے ہیں، اس والے سے فرشتوں کا گیت، علامہ اقبال کی ایک نظم بہت اچھی ہے، جو یہ نظم میں نے بادشاہی مسجد کی
سیڑھیوں میں بیٹھے کے علامہ اقبال کے مزار کے سامنے، علامہ اقبال کے مزار کو میں دیکھ رہا تھا، اور سیڑھیوں میں بیٹھا ہوا یہ میں نے فرشتوں کا گیت جو ہے نا وہ علامہ اقبال کی نظم پڑھی تھی. تو یہ ایک اتنی پیاری نظم ہے جو غلامی سے نجات دلانے کے حوالے سے اور غلامی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسان کس طرح غلام ہو گیا، اور اس غلامیوں کے توقوں کی وجہ سے، اور انسان نے اپنا دین اور ایمان شیطان کو گروی رکھ دیا، اور جو ایک برائی کے خلاف انسان کی نفرت ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور اس وجہ سے مسلمان کا ایمان خاتمہ ہو گیا، اور مسلمان جو ہے وہ ان میں اصلاح معاشرہ کے لیے تڑپ نہیں ہے، اور تڑپ نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں بد دستور غلامیاں چل رہی ہیں، چاہے وہ غیار کی غلامیاں ہوں، چاہے شیطان کی طرف سے نافذ کردہ غلامیاں ہوں، چاہے اپنی خواہش نفس کی غلامیاں ہوں، غلامیوں کا بد دستور سلسلہ جاری ہے. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب میں معاشرے پہ نظر کرتا ہوں تو نہ تو مجھے معاشرے میں عقل کا کوئی مقام نظر آتا ہے، اور نہ تو عقل جو ہے وہ اس مقام پہ پہنچی ہے کہ اس کو اس کا مقام مل جائے، اور نہ عشق جو ہے وہ عشق کو بھی کوئی مقام نہیں ملا. عقل جو ہے وہ اتنی بے لگام ہے کہ وہاں اس سے عیاری اور مکاری تو کی جا سکتی ہے، لوگوں کو بے وقوف تو بنایا جا سکتا ہے، مگر اس سے دل نہیں جیتے جا سکتے. تو دل جیتنے کے لیے جو ہے تسکین قلب ہونا ضروری ہے، اور تسکین قلب جو ہے وہ اشاق کی شخصیات کرتی ہیں. تو اشاق کی شخصیات جو ہوتی ہیں وہ وہی کرتی ہے، جبکہ معاشرے میں تو عشق بھی نہیں نظر آتا. اب عشق کے حوالے سے بات کی جائے تو عشق کے جو مقام پہ فائز شخصیات کی طرف اگر ہم نگاہ دڑاتے ہیں تو خواجہ معین الدین چشتی میری رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیجئے، داتا علی جویری رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیجئے. یہ ان شخصیات کے پاس ظاہری طور پہ کوئی عہدہ نہیں تھا، کوئی ان کے پاس ظاہری طور پہ انہوں نے دولتیں جمع نہیں کی ہوئی تھیں، انہوں نے ظاہری طور پہ کوئی سیاسی والے سے انہوں نے کوئی مقام نہیں حاصل کیا ہوا تھا کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے تو سیاست میں حصہ لیا ہو، یا ان شخصیات نے کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں، بلکہ انہوں نے اپنی تمام جو ظاہر بین دنیا اس کا خاتمہ کرتے ہوئے اپنے خدائے واحد سے اتنا ربط مضبوط کر لیا تھا کہ کردار کی اس بلندی میں پہنچ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی صفات ان میں نظر آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ان شخصیات کے قریب نظر آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ پرتھوی راج چوہان کا خاتمہ کر دیا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اور حلقہ اسلام میں لوگوں کو شامل کیا، اور 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا، اور بددستور انڈیا میں لوگ ابھی بھی مسلمان ہو رہے ہیں، اور اتنے تعداد میں 20-22 کروڑ افراد جو ہیں وہ مسلمان ہیں، جو خواجہ صاحب کے قدموں کے ہی طفیل ہیں، نائب رسول کا لقب ملتا ہے. علی اجویری داتا صاحب جو دیکھیں، داتا صاحب عثمان بن علی اجویری، حضرت داتا صاحب جو دیکھیں، علی بن عثمان علی اجویری، داتا صاحب دیکھیں، داتا صاحب ادھر آئے تو داتا صاحب نے بھی کردار کی فتح کے طور پہ ہی اس کا نام کیا، لوگوں کو حلقہ اسلام میں کیا. اور رائے راجو جو تھا پنجاب کا حاکم جو تھا، وہ تو انڈیا کا پنجاب کا بھی مالک تھا، اور پاکستان کا بھی پنجاب اس میں شامل تھا، اور وہ جادوگر بھی اتنا بڑا تھا کہ فضا میں اڑنا شروع ہو گیا. اور اس کو بھی داتا صاحب نے اپنے خدا کی مدد کے ساتھ اس کو بھی رائے راست پہ لے آئے، اور یوں اس کو حلقہ اسلام میں شامل کر لیا. اور وہ لوگ جو رائے راجوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے تھے، یا وہ لوگ جو پرتھوی راج چوہان کا سامنا کرتے تھے، ان کو غلامی سے نجات کس نے دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے. اور یوں وہ لوگ جو غلام تھے ان کی غلامیاں ختم کر کے ان کو اسلام میں شامل کر دیا. یہ ہوتی ہے کردار کی فتح، یہ ہوتی ہے ایسے لوگ جنہوں نے اپنے خواہش نفس کا خاتمہ کیا ہوتا ہے اور وہ متوازن زندگی گزارتے ہیں، تو ان میں وہ بھی مقام آتا ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ چیز، یہ مقامات کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنی ساری زندگی خاتمہ کرنا پڑتا ہے. اور پھر جب خدا کی رضا اس وقت جب حاصل ہو جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ دیکھ لیتا ہے کہ یہ بندہ تو قربانیاں دے دے کے اتنا انمول ہو گیا ہے کہ اب یہ میرے بارگاہ میں اس کی قربانیاں قبول ہو گئی ہیں، تو وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے. اور جب اللہ کا دوست بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ تو انہیں کسی قسم کا غم ہے اور نہ کسی قسم کا خوف، کیونکہ وہ اس کی تمام امیدیں دنیا کی بجائے مجھ سے وابستہ ہو جاتی ہیں. اور اس شخصیات کو جو ہے وہ چونکہ میری ذات کی صفات اس میں جلوہ گر ہوتی ہیں، اس کا ہر فعل میری طرف منسوب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو چلانے والا میں ہوں، کیونکہ اس نے اپنی تمام خواہشات نفس کا چونکہ خاتمہ کر دیا ہے. اور شیطانی جو
خسائل ہیں، جو اس کی شیطانی جو حرکات ہیں، اس سے اس نے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے. تو چونکہ یہ میرے تابع چلا گیا ہے تو لہٰذا اس نے اپنے رحمان کی مدد کو پکار لیا ہے، اور اس طرح اس نے اتنی قربانیاں بھی دے دی ہیں. اب میں نے اس کی قربانیاں قبول کر لی ہیں، تو چونکہ اب اس کا دل ایک آئینے کی مانند ہے، ایک ایسا صاف آئینہ جس میں میری ذات نظر آتی ہے، تو پھر کیوں کرنا اسے. علامہ صاحب اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ خود ہی کی موت سے مشرق کی سرزمینوں میں کوئی پیدا نہ ہوا خدائی کا راز تھا. تو یہ شعر تھوڑا سا الٹ پلٹ میں نے کہا دیا مفہوم کے حوالے سے، کہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ صوفیہ اعظام کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت جو طاقتیں دی ہوئی ہیں وہ کسی کے بس کی سمجھنے سے دنیا قاصر ہے. تو صوفیہ اعظام کے تو یہ مقامات ہوتے ہیں کہ ادھر وہ اس کا نام کیا ہے، وہ حکومتیں بنانا گھرانا صوفیہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، ملکوں کو فتح کرنا صوفیہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. آپ صوفیہ اعظام کی ہسٹری کو پڑھ کے دیکھ لیں، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا دور پڑھ کے دیکھ لیں، لال شہباز قلندر نے کس طرح وہ لال قلعے کو الٹا کر دیا، یہ آپ دیکھیں وہ اس کی بیسک وجہ تھی کیا تھی، اور اس کا واقعہ پڑھ کے دیکھ لیں. اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ مرد درویش کے اندر جو خدا نے جمال جلال اور کمال پیدا کیا ہوتا ہے وہ ہر کسی کے سمجھنے سے دنیا قاصر ہوتی ہے. اسی لیے صوفیہ اعظام جذب و مستی کی کیفیت میں ہوتے ہیں، اور اس کی جذب و مستی میں ظاہر بین لوگ اس کو جو دنیا کے معیار کو دیکھتے ہیں وہ ان کو بے بس تصور کرتے ہیں، مگر چونکہ ان کے ساتھ خدائی مدیں ان کے ساتھ شمار ہوتی ہیں، اور وہ اس جذب و مستی کے میں شمار ہوتے ہیں کہ وہ دنیا اس کی جذب و مستی کا ادراک نہیں کر سکتے. اور ایسے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پھر ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ تیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر یزید کے لیے اپنا حسین تیار کرتا ہے. اسی طرح کفر کے دور میں اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے خواجہ معین الدین چشتی میری رحمۃ اللہ نائب رسول بنا کے بھیج دیتا ہے. علی تھینک یو فار واچنگ می. تو آج جو ہے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تم نے اپنی ہستیوں کا نیوٹرل نہ ہونے کی وجہ سے خاتمہ کر دیا. آج تم میں صوفیہ اعظام جیسی شخصیات پیدا نہیں ہو رہی، وہ ایسے صوفیہ پیدا نہیں ہو رہے جو خدا کے نائب بن کے دنیا کے فرعونوں اور یزیدوں کو بچھاڑتے ہوئے پرچم حق بلند کریں. لہذا پرچم حق جو ہے وہ سرنگوں ہو چکا ہوا ہے، اور نکل کر خانگاہوں سے ادا کر رسم شبیری، تاکہ اس تبلیغوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک معاشرہ مثالی نہیں ہوگا، جب تک معاشرے کے قوانین اور انصاف پہ مبنی نہیں ہوں گے تو پھر معاشرے میں تبلیغیں اثر نہیں کر سکتی. ایک طرف آپ لاقانونیت کو معاشرے میں پروان چڑھاؤ اور دوسری طرف بے معنی قوانین بنا دو، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایون جب ریاستیں قوانین کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیں، اب دیکھا جائے تو انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ جس طرح ظلم و زیادتیاں ہوتی ہیں اور جہاں پہ لوگوں کو غلام بنایا جاتا ہے، اور دیکھیں مسلمان ان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ وہ غلامی کو نہیں پسند کرتے اور وہ خدائے واحد کے ترجمان ہیں، تو لہٰذا ان پہ ظلم و زیادتیاں کی جاتی ہیں. اب دیکھیں امریکہ میں کیا ہوا، ٹرمپ کے ساتھ کیا ہوا. ٹرمپ جو ہے ملک کے حالات کنٹرول نہ کر سکا، وہاں کالے اور گھورے کا تصور تھا، اور کالے اور گھورے کے تصور نے وہاں پہ ہنگامے پیدا کر دیے کہ کالے کو انہوں نے مار دیا، اور اس کے مارنے پہ وہ ہنگامے شروع ہو گئے اور یوں حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے. تو کیا تعصب، تو حکومتوں میں بھی تعصب جب پایا جائے گا جو اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ ہم دنیا کی بہترین قومیں اور ہمارے معیار پہ کوئی پورا نہیں ہو سکتا، جس طرح کی ہم آسائشیں اپنی قوموں کو دے رہے ہیں اس آسائشوں پہ کوئی پورا نہیں ہو سکتا، تو پھر ایسے میں وہ لوگ بھی دقیانوسی سوچوں کا شکار نکلیں گے اور اپنے ذاتی جھنڈے پروان چڑھائیں گے. تو پھر معاشرے میں ان کی باتوں پہ کون یقین کرے گا. جنگیں مسلط کر دینا، لوگوں کے مالی اسباب پہ قابض ہو جانا، یہ ساری چیزیں، اور یہی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں معاشرے میں تباہی کا سامان پیدا کرتی ہیں. جب کسی فرعون اور یزید کے لیے موسیٰ نہیں کوئی نظر آئے گا، تو حسین رضی اللہ عنہ جیسی ذات پاک جب کوئی اس مقام پہ نہیں فائز ہوگا، جب اپنے آپ کو نیوٹرل بناتے ہوئے، جیسے میں اس لیے کہتا ہوں کہ صوفیہ اعظام جو ہیں وہ حقیقی معنوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پیروکار ہیں کہ وہ تنہا دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ پہ اتنا یقین کرتے ہیں کہ اللہ کی امداد ان کو ملے گی. اور دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح یہ وہ، اور آج علماء دین اتنی تبلیغ کرتے ہیں، سیاستدانوں کے اتنے بڑے دعوے ہیں، وہ معاشرہ بد دستور تباہی کا سامان پیدا کر رہا ہے. ایسے ہر کسی کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو بنیادی حقوق نہیں مل رہے، صحت معالجے کی سہولیات نہیں مل رہی، روز قتل و غارت اور لوٹ کسوٹ کے دورے چل رہے ہیں، سیاستدانوں کی لوٹ کسوٹ، عام شہریوں کی لوٹ کسوٹ، بھوک کے سے مجبور ہو کے. تو
یہ کیا ہے؟ ذاتی یا یہ قتل و غارت کیوں ہوتی ہے؟ اسی لیے ہوتی ہے کہ ہم نیوٹن نہیں رہتے، ہم متوازن زندگی گزارنے کی طرف جاتے ہیں. حقیقت میں ایسے لگتا ہے جیسے سب نے خدا کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہوا ہے اور خدا کو نہیں کوئی مانتا اور ہر کوئی اپنی مرضی مسلط کیے ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کے معاشرے میں کوئی سچ نہیں بولتا، سچ کوئی نہیں بولتا. حقیقت تو یہ نظر آتی ہے، چلاکی، اشیاری اور مکاری میں ہر کوئی حاجی صاحب اور ہر کوئی انصاف کا ترجمان اور ہر کوئی معاشرے کی اصلاح کا بڑا چیمپئن، جبکہ معاشرے میں جو تباہیاں ہیں، بربادیاں، وہ سب کے سامنے نظر آتی ہیں. تو آج کی ویڈیو بنانے کا میرا بیسک اور بنیادی مقصد ہی یہی تھا کہ معاشرے تباہ کیوں ہوتے ہیں، قومیں تباہ کیوں ہوتی ہیں، قومیں زوال پذیر کیوں ہوتی ہیں، معاشرے ترقی کیوں نہیں کرتے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب ہم خود احتسابی نہیں کرتے اور یوں معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. اور افراد معاشرہ اتنا زیادہ تباہی کا باعث نہیں بنتے جتنے کہ حکمران جنہوں نے معاشرے کو ٹھیک کرنے کے جو چیمپئن ہوتے ہیں اور وہ معاشرے میں نہ انصاف دے سکیں، نہ فنڈامنٹل رائٹ دے سکیں، نہ امت مسلمہ کے حوالے سے، مسلمان کے حوالے سے، خواجہ پالیسی کے حوالے سے کردار ادا کر سکیں، تو پھر معاشرے یقیناً پریشانی کا باعث بنتے ہیں، تباہی کا باعث بنتے ہیں، قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو اسٹرانگ ذہن اس وقت ہوتا ہے، آپ کا مضبوط ذہن اس وقت ہوتا ہے، آپ کی رائے میں پختگی ہوتی ہے جب آپ حق کو یقین کے ساتھ کسی کو چیز کو دیکھتے ہیں. صوفی اعظم میں حق کو یقین اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کا براہ راست مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اللہ کی ذات نظر آ رہی ہوتی ہے. اسی طرح جب کوئی انسان نااہل ہوتا ہے تو اس کو نام کیا ہے؟ نااہل ہونے سے مراد یہ ہے کہ کوئی انسان کسی کو پتہ نہیں ہے. اب کسی نکمے پلیئر کو جس کی پریکٹس ہی نہیں ہے، جس نے کبھی کرکٹ کھیلی نہیں، اس کو کرکٹ کے گراؤنڈ کے میدان میں لے آئے، وہ تو 2 بالوں پہ آؤٹ ہو جائے گا. اسی طرح ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. اسی طرح اگر کوئی حکمران ہے، اس کو اتنی پختگی نہیں ہے اسے اپنے فیصلوں کے حوالے سے، تو پھر وہ کام خراب کرتی ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اگر وہ اپنی اصلاح بھی کروانا چاہے اور وہ اس کو اپنی نکما پن زیادہ پسند ہو، تو پھر تو قوموں کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا چاہیے اور پڑھنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو امت مسلمہ کے سامنے بے بس ہو جانا. اب فرانس کے سفیر کو نکالنے کے حوالے سے بات کی خادم حسین رضوی نے، اور اس نے دھرنا دیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. تو حکومت کے وزیر کی طرف سے یہ موقف آیا کہ ہم فرانس کے سفیر کو نہیں نکال سکتے کیونکہ ہم ابھی اتنے طاقتور نہیں ہیں. مرد مسلمہ جس کا ہاتھ جو ہے بندہ مومن کا اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، تو وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس اس کا نام کیا ہے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کو نکال سکیں. جبکہ دیکھا جائے تو ایک طرف ہمارا کیا کنسیپٹ ہے، ہم اسلامی قوانین کیا کہتے ہیں، آئینی پاکستان کیا کہتا ہے، اور دوسری طرف اس وزیر کی دقیانوسی سوچ دیکھ لیجیے کہ فرانس کا سفیر ہم اس لیے نکال سکتے، ہم طاقتور نہیں ہیں، جب ہم طاقتور ہوں گے تو یہ ہوگا. یہ دیکھیں یہ کیا سوچ ریپرزینٹ کر رہی ہے. کشمیر پلیٹ میں رکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ اس لیے رکھ دیا جاتا ہے کیونکہ ہم طاقتور نہیں ہیں. تو جب ہم طاقتور نہیں تھے تو ہم نے کردار کے بل بوتے پہ پاکستان لے لیا، اور جب ہم اخلاقی پستی کا شکار ہو گئے تو بنگلہ دیش بن گیا. کبھی وہ جو ہے غداروں نے جنم لینا شروع کر دیا. اور حقیقت میں ان سیاستدانوں کے دقیانوسی سوچ کا تو جنازہ اس وقت بھی نکل جاتا ہے جب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جلسوں میں تھریٹ ہے کہ انڈیا اتنا طاقتور ہو گیا ہے ان کے انٹیلیجنس اداروں سے اور دوسرے تیسروں سے کہ انڈیا پاکستان میں رہتے ہوئے ان سیاستدانوں کی زندگیاں محفوظ نہیں اپنی یہ تصور کرتے. تو ان کی خارجہ ان کی پلاننگ کیا ہے، ان کا ڈیفنس سسٹم کیا ہے، یہ کس طرح کاؤنٹر کریں گے انڈیا کے تھریٹ کو، کس طرح اپنے دشمن کو وہ منہ کا جواب دیں گے، کس طرح وہ کشمیر کو آزادی کی طرف لے کے جائیں گے، اور کس طرح کشمیر کیا بیان بازی سے کس طرح یہ دشمن کی صفوں میں گھس کے اس کا نام کیا دشمن کو ناکوں چمنے چبائیں گے. یہ تو باتیں اب خواب میں نظر آتی ہیں. بس ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ ہم انڈیا سے ادویات منگوا لیں، تجارت کر لیں، اگرچہ وہ ہمارے بارڈر پہ روز فائرنگ کرے، اگرچہ وہ کشمیر پہ ظلم و ستم کرے، بھارتی مسلمانوں زیادتیاں کرے، نمک کی تجارت چلے، پیاز کی تجارت چل رہی ہے، دوسری چیز چل رہی ہے. واٹ از دیس؟ یہ سیاستدانوں کی دقیانوسی سوچیں تو ہو سکتی ہیں. دشمن کبھی بھی خوش آمدوں سے خوش نہیں ہوتا. دشمن نے اپنی جو شیطانی اوصاف کا حامل ہوتا ہے کیونکہ وہ شیطان کا لبادہ اوڑھ کے فیصلے کرتا ہے، جبکہ بندہ رحمان خدا کے
کی رحمانیت کا لبادہ اوڑھ کے فیصلے کرتا ہے. تو جب جو نظریات دو قومی نظریات کے تحت پاکستان معاذ وجود میں آیا تھا، ہندو اور مسلمان دو علیحدہ سے قومیں ہیں، یہ کبھی بھی ان کے نظریات نہیں مل سکتے، لہٰذا لڑائی جھگڑے رہیں گے. تو اس لیے علیحدہ خطہ بننا مجبوری ہو گیا اور بنا بھی لیا گیا. آج جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ دو قومی نظریے کے مخالف ہو رہے ہیں کہ مودی کو خوش کر لو، دشمن کو غیر کو خوش کر لو، غیر کو اسلامی قوتوں کو خوش کر لو. پہلے تو ہم تو جب پاکستان نہیں بنا تھا ہم نے تو ترکی کے حق میں بھی آواز اٹھائی تھی اور ہم نے احتجاج کیا تھا، ہم نے اپنے حق کے لیے بھی احتجاج کیا تھا. تو آج یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ جو غیر ہیں ان کی خوش آمدیں کر کے ہم اپنا تشخص اجاگر کر لیں گے. ان کی یہ خواجہ پرستی نظر آ رہی ہے جو مجھے باعث حیرت نظر آتی ہے. تو اسلام اگر ہم سانپ ہمارے سامنے آئے تو ہم آنکھیں بند کر لیں گے تو اس نے ڈس لینا ہے. بلی کے سامنے چوہا آنکھیں بند کر لے گا تو اس کو کھا جائے گی. چوہا جتنی مرضی خوشامدیں کر لے بلی اس کو کھا جائے گی. اسی طرح جو رحمان کا بندہ ہے اگر وہ اپنے آپ کو منافقت میں لے جائے گا، اگر وہ اس کا نام کیا رحمانیت کا لبادہ نہیں اوڑھے گا تو شیطانی اصاب والے ہیوی ہو جائیں گے اور معاشرے میں شیطانیت پروان چڑھے گی اور یوں معاشرے تباہ ہو جائیں گے. تو آج جو بے بسی نظر آتی ہے اور یہ جو چیزیں نظر آتی ہیں اس کے ازالہ صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنی سوچوں میں دوبارہ سے اپنے دو قومی نظریے کو لانا ہوگا. ہم نے اپنے دوبارہ سے جو ہم نے انحراف کیا ہوا ہے اپنے جو نظریہ پاکستان سے، آئین پاکستان سے، ان کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہوگا. ہمیں فیصلے جو ہے ہماری آنکھ جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتی، جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات نظر آتے ہیں اس پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے ہی ہم اس کا نام کیا ہے کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں. اگر ہم ان کو نظر انداز کریں گے اور مسلمان مادہ پرست نہیں ہوتا، اگر مسلمان مادہ پرست ہو جائے تو پھر کبھی بھی 313 کا لشکر 1000 کے مقابلے میں نہ نکلتا. تو لہٰذا کبھی بھی ایک 90,000 کی فوج ہے تو صرف 9,000 کی فوج اور روم اور ایران جیسی عظیم سپر پاورز کو اس لیے ختم کر دیتی ہیں کیونکہ ان میں کردار کی فتح ہوتی ہے. پاکستان بنتا ہے کردار کی فتح پہ. آج سارے فیصلے ہو رہے ہیں مجبوریوں پہ، آج سارے فیصلے ہو رہے ہیں بے بسیوں پہ، آج سارے فیصلے ہو رہے ہیں ریاست بار تھینک یو فار واچنگ می، آج سارے فیصلے ہو رہے ہیں بے بسیوں پہ. آج پاکستانی عوام کو حقوق مانگنے پہ بھی تھریٹ کیا جاتا ہے، جبکہ جو آپ کی ریاست کو چیلنج کرتا ہے آپ کا دشمن، آپ اس کو چائے میں پلیٹ میں چائے رکھ کے پلاتے ہو. آج لوگ بنیادی حقوق کے لیے باہر نکلتے ہیں تو حکومت اس کو ڈنڈے مار مار کے سر پھاڑ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ڈاکٹر ہو، چاہے تم وکلا ہو، چاہے کوئی بھی ہے اس کو، یا کوئی عام انسان ہے، چاہے نبینا افراد آتے ہیں یا کوئی بھی آتے ہیں، اس کو ڈنڈے مار مار کے بھگا دیتی ہے. جبکہ جو دشمن ممالک ہیں اس کو ہم اس کا نام کیا جو دشمن کی پاکستان کی سرحدوں کی وائلیشن کرتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں نرمی برتنی چاہیے. یہ کس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں؟ اس طرح حالات جو ہیں مزید جو ہے وہ پریشانی کی طرف جائیں گے، کیونکہ جب ہم دشمن کو اپنی کمزوری ظاہر کریں گے تو دشمن زیادہ ہیوی ہو جائے گا، اور دشمن زیادہ ہیوی ہوگا تو اس کی خارجہ پالیسی اتنی اسٹرینج اور غلط قسم کی ہوگی کہ جس کی وجہ سے اس کا نام کیا مزید خرابیاں پیدا ہوگی. جب تک دشمن کی راہ میں روڈے نہیں ٹکائے جائیں گے اس وقت تک دشمن کو بھی ہوش ٹھکانے نہیں آئے گی. اور یوں آج دفاتر میں دیکھا جائے تو ہر جگہ پہ خوش آمدیں چلتی ہیں، خوش آمدوں والوں کو پروموشنیں دی جاتی ہیں. جو ایک غلامی کی سوچ کا طالب ہو جائے اور خود کی غلامی کی سوچ توک میں پلا لے اسے تو آفس میں بھی ترقی مل جاتی ہے. جو خوش آمدیں کرے اسے جابس ملتی ہیں، اس کو پروموشنیں ملتی ہیں. اسی طرح آج جو رشتے جو نظر آتے ہیں وہاں پہ بھی گروپنگ نظر آتی ہے. 4 5 افراد ہر فیملی میں گروپ بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے ہر ایک اپنا اپنا نظریہ ہے، اس نظریے کو فالو کرنے والے ہیں. جو اس کے نظریے کو نہیں مانتا چاہے اس کا نظریہ جتنا مرضی بھونگا ہو کہ جی میرا نظریہ مانو، تو کیا ہوتا ہے اگر تم اس کے نظریے کو نہیں مانتے تو وہ تم سے روگردانی کر لیتا ہے، وہ تمہیں بائیک آؤٹ کر دیتا ہے. آج کل یہ چیزیں ہو رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ دین فرمائی تھی تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا تھا مشرکین مکہ نے کہ تم ہمارے خداؤں کو برا نہ کہو، خدائے واحد کا پیغام نہ پلاؤ، تم ہمارے میں جو برائیاں اور خرابیاں پیدا ہیں اگر تم نے ہماری برائیوں خرابیوں کو خاتمہ کر دیا تو ہم تو اس کی پوجا کرتے ہیں، ہمیں تو وہ چیزیں پسند ہیں، وہ ہمارے لیے تسکین قلب ہے، مگر آپ تو یہ جو چیزیں کر رہے ہیں یہ نہ کریں، اس کے بدلے میں ہم آپ کو اپنے ملک کا بادشاہ بنا دیں گے، آپ ہمارے متحد ہی چلو. تو اگر غلامی قبول کر لو گے تو پھر ہم تمہیں نعوذ باللہ بادشاہ بنا دیں گے، خوبصورت ترین لڑکی کا رشتہ دے دیں گے،
یا اتنا امیر کر دیں گے کہ عرب میں آپ سے بڑھ کے کوئی امیر نہیں ہوگا. پر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کا خاتمہ کرنے کے لیے، انسانوں کی غلامیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے، جسمانی اور ذہنی غلامیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے. شیطانیت کا جو جال بنے ہوئے تھے شیطان نے، اس کا خاتمہ کرنے آئے تھے. شیطانی جو وسوسات تھے ان کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے. تو آپ سرکار سے فرمایا تھا کہ if you put the sun on my right hand and the moon on my left hand I wouldn't given up my faith. اگر تم میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو تو پھر بھی میں اپنا عقیدہ نہیں چھوڑوں گا. آپ سرکار کا فرمان ہے کہ میں اس وقت تک رائے راستے نہیں میں ہٹوں گا، یا تو میں اس راستے میں شہید کر دیا جاؤں یا میں لوگوں کو رائے راست پہ لے آؤں. تو آپ سرکار نے تمام معاشرے کو تبدیل کر دیا، عرب کو تبدیل کر دیا. اسلام کی روشنی کی کرنیں پوری عالمی دنیا میں پھیلنی شروع ہو گئیں. تو آج دیکھا جائے تو آج جو غلامیاں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا خاتمہ کیا تھا، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جن غلامیوں کا خاتمہ کیا تھا، خدا واحد کہتا ہے کہ غلامیوں کا خاتمہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو حقوق دیے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو قبضے میں کوئی چیز دی ہے، تو وہ صرف اس لیے کہ وہ لمٹ میں رہتے ہوئے خدائی احکامات کو استعمال کرتے ہوئے وہ بھی معاشرے کے لیے، انصاف کے لیے یا معاشرے کو بہتر طریقے پہ چلانے کے لیے. یہ نہیں ہے کہ وہ اس اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے معاشرے میں نیگیٹیوٹی پھیلا دے. حبیب الرحمان تھینک یو فار واچنگ ٹو می. تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ وہ معاشرے میں غلامیوں کو پروان چڑھانے کے لیے یہ سسٹم کرے، بلکہ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ غلامیوں کا خاتمہ کیا جائے. حبیب الرحمان تھینک یو فار واچنگ ٹو می. بردر کیسے ہیں آپ؟ ہورس نائن ہیرو. تو یہ چیز ہے کہ اصل چیز اسلام آیا ہی غلامیوں کو سے نجات دلانے کے لیے، ذہنی اور جسمانی غلامیوں سے. اور جو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم ابھی بہت پیچھے ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے، مادہ پرستی، وہ حقیقت میں ذہنی اور جسمانی طور پہ مروب ہو چکے ہوئے ہیں اغیار کے، اور وہ ان میں غلامی کا سسٹم ابھی بھی قائم ہے. تو غلامی سے ہی نجات کے بعد قومیں ترقی کرتی ہیں اور قومیں عروج کی طرف جاتی ہیں. تو علامہ اقبال کی یہ نظم جو تھی وہ میں اب آخر میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ علامہ اقبال کہتے ہیں عقل ہے بے زمام ابھی، کہ عقل نے عیاری اتنی اختیار کر لی کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہا ہے، تسکین قلب نہیں رہا، اور عشق جو ہے وہ بے مقام ہے. نقش غزل نقش ہے تیرا ناتمام. اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ میاں تمہارا تو نقش جو ہے اصل ناتمام ہے، کیونکہ عشق نے ابھی خالد جٹ صاحب تھینک یو فار واچنگ ٹو می. کیسے ہیں بھائی جان؟ تو عشق تو آیا نہیں ہے، خدا کا تیرا بندہ کوئی نظر نہیں آتا جو عشق کے مقام پہ فائز ہو، جو معاشرے کو اپنے رنگ میں رنگ دے اور یوں دیا سے دیا چلے اور معاشرے میں ایک اچھی چیز پروان چڑھے. تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہے نا، تیرا تو نقش جو ہے ناتمام رہ گئی، کیونکہ شیطانیت نے جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں. خلق خدا کی گات میں رندیو فقیو میرو پیر، تیرے جہاں میں وہی گردش صبح و شام. ابھی علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ میاں تو نے تو ہمیں ذہنی اور جسمانی غلامیوں سے نجات دی. جو جتنے بھی پیر فقیر سیاستدان دوسرے جو معاشرے کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ تو سارے لوگوں کو کی گھات میں ہیں، ان کی چمڑی دیڑنے میں ہیں، اور ان کو غلام بنانے کی طرف سوچ رہے ہیں. تو تیرے جہاں میں وہی گردش صبح شام میں بھی ابھی تو غلامی کا دور ختم ہی نہیں ہوا. تو اسلام تو آیا تھا غلامی کے خاتمے کے لیے، تو اب تو غلامیاں بد دستور چل رہی ہیں. دانش و دین و علم و فن بندگی و تمام. علامہ صاحب فرماتے ہیں وہی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی انسان کی خوبیاں اور صاف اللہ تعالیٰ کی رحمان کی طرف سے عطا کی ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی ہنر ہو، ایک حکمت و دنائی ہو، کوئی فن سے ریلیٹڈ ہو، یہ تمام اس لیے استعمال ہو رہے ہیں کہ نہ صرف اپنی حوث کو پروان چڑھانے کے لیے کہ لوگوں کو کس طریقے سے اپنی ذات کی شخصیت کے سحر میں گرفتار کیا جائے اور لوگ اس کی پوجا کرنی شروع کر دیں اس ہستی کی، اور وہ لوگوں کو اپنی مرضی کے تحت اپنے خواہش نفس کی تسکین کر سکے اور وہ غلط مقاصد پورے کر سکے. عشق گرائے کشائے کا فیض نہیں عام ابھی، اور عشق کا جو عشق کی گریں جو ہیں وہ تو کھلی نہیں ہیں، اور عشق کا فیض بھی عام نہیں ہوا. تو جوہر زندگی ہے عشق، جوہر عشق ہے خود ہی، جوہر زندگی ہے عشق. علامہ صاحب فرماتے ہیں زندگی کا جو جوہر ہے نا، جو جوہر ہے، جو زندگی کا پھل ہے وہ عشق ہے. اور عشق کا پھل یہ ہے کہ بندہ اس مقام پہ پہنچے جب اللہ کی طرف سے وہ
عشق جو ہے نا وہ قبول ہو جائے، ورنہ ریاکاری والا عشق قبول نہیں ہوتا. تو جب اصل تو انسان کی زندگی اس وقت کامیابی کی ضامن سمجھی جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کو مقبولیت مل جاتی ہے. مگر افسوس کہ آج کوئی بندہ خدا نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے معاشرہ بد دستور غلامی کا شکار ہے. عقل ہے بے زمام ابھی، عشق ہے بے مقام ابھی، نقش گر ازل تیرا نقش ہے نا تمام ابھی. خل کے خدا کی گات میں رندی و فقی ہو میر و پیر، تیرے جہاں میں ہے وہی گردش صبح و شام بھی. تیرے فقیر حال مست، بندہ ہے کوچ گرد بھی خواجہ بلند مام بھی. دانش و دین و علم و فن بندگی ہوس تمام، عشق گرا کی شائع کا فیض نہیں عام بھی. جوہر زندگی ہے عشق، جوہر عشق ہے خودی، آہ کہ ہے یہ تیغ تیز پردگی نیام بھی. عقل ہے بے زمام بھی، عشق ہے بے مقام بھی، نقش گر ازل تیرا نقش ہے نا تمام بھی. یہ تھی آج کی میری ویڈیو کا بنیادی مقصد کہ قومیں اس وقت ترقی کریں گی جب ہم غلامیوں سے نجات حاصل کر لیں گے، نہیں تو پھر ایسے ہی معاشرے تباہ و بربادی کی طرف جائیں گے. اوکے، خدا حافظ.